صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کئی طرح کی بیعت کی. ایک کو بیعت اسلام کہتے ہیں کہ جب کفر سے توبہ کر کے اسلام میں داخل ہونے لگتے تھے تو نبی علیہ السلام کے ہاتھوں پر بیعت کیا کرتے تھے. اس کو بیعت اسلام کہا جاتا تھا. اس کی مثال بیعت عقبہ اولا اور عقبہ ثانی. مینا کے اندر حج کے موقع پر جو مدینہ سے آئے ہوئے لوگ تھے انہوں نے بیعت کی تھی. یہ بیعت اسلام کہلائی. آج بھی اگر آپ مینا میں جائیں تو جو تیسرا جمرہ ہے جمرات میں سے، اس سے آگے ایک مسجد اب بھی بنی ہے، اس کو مسجد بیعہ کہتے ہیں. تو یہ بیعت اسلام ہے. دوسری بیعت ہے کہ جب اللہ کے راستے میں اپنی جان قربان کرنے کا عزم کرتے تھے تو بھی نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرتے تھے. اس کو بیعت جہاد کہا جاتا ہے. اس کی مثال بیعت رضوان. اس کا تذکرہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. یہ بیعت رضوان. صحابہ کو اس بیعت پہ بڑی خوشی تھی، اسی لیے وہ ترنگ میں آ کے کبھی کبھی کہتے تھے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. ایک تیسری بیعت جس کو بیعت توبہ کہتے ہیں، زندگی کے پچھلے گناہوں سے توبہ کرنا اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا دل میں عزم اور ارادہ کرنا. اس کی مثال بخاری شریف کی حدیث میں بھی اور قرآن کی آیت میں بھی. مردوں کی بیعت کی مثال بخاری شریف کی روایت. عبادہ ابن صامت لانو اس کے راوی ہیں اور یہ بدری صحابی. بخاری شریف کے الفاظ وکان شہید بدر، بدر کے دن بھی یہ حاضر تھے. بدری صحابی وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے گرد کافی صحابہ کا ایک ٹولہ، ایک جماعت موجود تھی. نبی علیہ السلام نے ہاتھ بڑھا کر فرمایا اللہ تو بھائی تم بیعت کیوں نہیں کرتے؟ تو پوچھا کہ اللہ کے نبی کس بات پر بیعت کریں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم شرک نہیں کرو گے، تم یہ نہیں کرو گے، وہ نہیں کرو گے. کچھ بڑے بڑے گناہ گنوائے. ان کا جی ہم حاضر ہیں. چنانچہ سب صحابہ نے بیعت کی. یہ بیعت توبہ کہلاتی. اور یہی سلسلہ صحابہ سے پھر آگے تابعین، تبع تابعین چلتا آ رہا. صحابیات کی بیعت کا تذکرہ قرآن مجید میں سورہ الممتحنہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جاءک المؤمنات، جب آئیں آپ کے پاس ایمان والی عورتیں. اب دیکھو اگر یہ ایمان والی نہ ہوتی تو کہتے اذا جاءک الکافرات، اذا جاءک المشرکات، اذا جاءک المنافقات. مگر کیا کہہ رہے ہیں اذا جاءک المؤمنات. اس کا مطلب ہے کہ ایمان پہلے لا چکی ہیں. یہ صحابیات تھیں، ایمان والی عورتیں تھیں. معلوم ہوا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد پھر بھی کوئی بیعت ہوتی ہے جو کی جاتی ہے. کیوں آئیں آپ کے پاس؟ یبایعنک، آپ کی بیعت کرنے کے لیے. کس بات پر بیعت کرنے کے لیے؟ الا اللہ یشرکن باللہ شیئا ولا یسرکن، چوری نہیں کریں گی، شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گے، اپنی عزت و ناموس کی حفاظت کریں گی، فلاں موٹے موٹے چند گناہ ان کو گنوا دیے. کسی پر بہتان نہیں لگائیں گی. ولا یعصینک فی معروف، کسی معروف کام میں اے محبوب آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی. اگر یہ دل میں یہ ارادہ لے کے آئی ہیں فبایعہن، آپ انہیں بیعت کر لیجئے. اور پھر بیعت کرنے کے بعد واستغفر لہن اللہ، یہ ہے راز اصل. یہ تو توبہ کرنا ہی چاہتی ہیں، یہ بھی توبہ کریں گی. اے میرے محبوب آپ بھی ان کی طرف سے استغفار کیجئے. نتیجہ کیا ہوگا؟ ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ غفور ہے اور اللہ تعالیٰ رحیم. تو معلوم ہوا اگر آدمی اس سنت طریقے پر توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبولیت کے چانسز زیادہ ہو جاتے. توبہ تو ایک بندہ گھر میں بھی کر سکتا ہے اکیلا بیٹھ کے، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اس کے اوپر
گارنٹی تو نہیں ہے نا، وہ چاہے تو قبول کرے چاہے تو نہ کرے، لیکن اگر اس سنت طریقے پر کریں گے، اللہ کا قرآن گواہی دے رہا ہے ان اللہ غفور، یہ ان کا لفظ جانتے ہیں علماء تاکید کے لیے آتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ، یہ تاکید بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور رحمت انشاءاللہ یقینی ہو، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں قبولیت جلدی ہو جاتی۔ یہ ایسے ہی سمجھے کہ ایک بندہ ایک سادے کاغذ پر آپ کو بیان لکھ کر دے دے، عدالت نہیں مانتی، اور اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے دے دے، عدالت قبول کر لیتی ہے۔ تو یوں سمجھے کہ گھر میں جو ہے وہ سادہ کاغذ پہ بیان لکھ کے دینا، دل چاہے تو قبول کریں دل چاہے تو نہ کریں، اور یہ جو توبہ ہے نا یہ اسٹامپ پیپر پہ توبہ کریں، اللہ تعالیٰ جلدی قبول کر لے۔ دو بھائی تھے، پی آئی اے کے کاؤنٹر پر گئے تو وہ جو آدمی بیٹھا ہوا تھا اس نے ایک کو تو ٹکٹ لے کر کارڈ دے دیا کہ جی جاؤ، اور دوسرے کو کہا جی انتظار کرو۔ دونوں کی ٹکٹیں ایک جیسی، دونوں نے ایک کمپنی سے خریدی، دونوں نے ایک جیسے رقم بھری، ایک کو جانے دیا دوسرے کو کہا انتظار کرو۔ کیوں؟ وہ کہا جی پہلے نے ٹکٹ کنفرم کروائی ہوئی تھی اور دوسرے کی ٹکٹ چانس کے اوپر تھی، اب سیٹ ہوگی تو ہم بھیج دیں گے نہیں تو ہم معذرت کر لیں گے۔ یہی فرق سمجھ لیجیے کہ جو اس سنت طریقے کے مطابق کرے گا یہ تو کنفرمڈ ٹکٹ کی مانند ہے، اور جو گھر جا کے توبہ کرے گا اکیلا تو وہ چانس کی ٹکٹ کی مانند ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو قبول کر لیں گے، چاہیں گے تو نہیں۔ تو سنت کی وجہ سے اس عمل کی قبولیت بڑھ گئی۔ اب ذرا ایک بات پہ توجہ فرمائیے، تو طلباء بھی موجود ہوں گے۔ حدیث پاک میں جس حدیث کی سند نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک جا پہنچے نا اس کو سند متصل کہتے ہیں، اور اس کا رتبہ بڑا اونچا ہو جاتا ہے، کہتے ہیں جی سند متصل ہے۔ جس طرح اس قول کا فعل کی نسبت سند نبی علیہ السلام تک پہنچ گئی، مل گئی، رتبہ بڑھ گیا، اسی طرح یہ جو بیعت کا عمل ہے اس عمل کی سند بھی اوپر چلتے چلتے نبی علیہ السلام تک پہنچتی ہے۔ یہ سند متصل والا عمل ہے۔ آپ اس عاجز کے ساتھ مل کے کلمات پڑھیں گے، میں نے اپنے شیخ کے ساتھ پڑھے، انہوں نے اپنے شیخ کے ساتھ، انہوں نے اپنے شیخ کے ساتھ، چلتے چلتے یہ سلسلہ سیدنا صدیق اکبر تک پہنچتا ہے، اور انہوں نے نبی علیہ السلام کے ہاتھوں پر کیا۔ یہ عمل سند متصل رکھتا ہے۔ ہمارے مشائخ کے پاس شجرے موجود ہیں، جیسے خاندانی شجرے ہوتے ہیں نا۔ آج ہم نے وہ کمرے میں بادشاہ صاحب کا شجرا دیکھا، ماشاء اللہ، آدم علیہ السلام سے لے کر ان تک سارے نام انہوں نے دیے۔ تو اسی طرح یہ جو روحانی سلسلے ہیں ان کے بھی شجرے ہیں۔ ہمارے پاس بزرگوں کے باقاعدہ نام موجود ہیں کہ نبی علیہ السلام سے صدیق اکبر نے یہ کلمات پڑھے، ان سے آگے یہ سلسلہ چلتے 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 آج تک موجود ہے، اور یہ سنت رہے گی دنیا میں جاری۔ لہذا یہ عمل اس سند متصل پانے کی وجہ سے اللہ کے ہاں اہمیت رکھتا ہے۔ تو جو بندہ اس طرح سے توبہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر بندے کی توبہ کو رد نہیں فرمایا کرتے، اسی لیے یہ عمل ہے تو سنت، مگر ہم نے دیکھا کہ اس عمل کو کرنے سے انسان کی زندگی میں فرائض زندہ ہو جاتا ہے، انسان کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ ایک عمل ہے جو ہمارے ساتھیوں نے فرما دیا کہ دور دور سے چکے لوگ آئے، عصر کے بعد بھی انہوں نے مجھے پیغام بھیجا جی کہ بیعت ہونی ہے، اور اب پھر اعلان ہوا، تو یہ آج خطبہ پڑھے گا اور پھر توبہ کے کچھ کلمات پڑھائے گا۔ جو حضرات بھی سچے دل سے پچھلے گناہوں سے توبہ کرنا چاہیں اور آئندہ نیکی کی زندگی گزارنے کا ارادہ کریں، وہ ان کلمات کو پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ پچھلے گناہ معاف ہوں گے، اور آئندہ اللہ کی طرف سے نیکی پر بندے کی مدد ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں ہوں گی، نیکی کی زندگی گزارنی آسان ہو جائے گی۔ دل میں یہ نیت کر لیجئے کہ ہم اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کے لیے اور اپنی اصلاح کے لیے، یہ تین مقاصد ہیں، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کے لیے اور اپنی
اصلاح کی نیت کے لیے ہم اس وقت یہ کلمات توبہ کے پڑھ رہے ہیں. اللہ تعالی ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف فرمائے اور آئندہ نیکی کی زندگی گزارنا آسان فرمائے.